الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ملاقات کے وقت جھکنا یا سجدہ کرنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، کیا جب ہم اپنے دوست سے ملاقات کریں تو اس کے لیے جھک جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا، کیا اسے چمٹا لیں اور اسے بوسہ دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اور پھر اس نے پوچھا، کیا وہ اپنے دوست سے ملاقات کے وقت مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر چاہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات صاف ہے کہ جھکنا منع ہے، اور ظاہر بات ہے جب کسی چیز سے روکا جائے تو وہ حرام چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جہاں تک سجدہ کا جب جھکنا منع ہے تو ظاہر بات ہے سجدہ بدرجہ اولا منع ہوگا، اور کسی بھی عقل مند کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ میں جو عبودیت اور بندگی کا اظہار ہے وہ جھکنے میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے تک سے منع فرما دیا، تو سجدہ کرنا کسی کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو یہ حالت اللہ کو بہت پسند ہے، بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ خوب دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعا کو اس حالت میں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے آپ وہ حدیث بھی یاد کریں کہ معاذ رضی اللہ عنہ جب ملک شام سے لوٹے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو سجدہ کیا تو اللہ کے نبی نے کہا، معاذ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، جواب دیا کہ میں ملک شام گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو اور اپنے پوپ اور پادری کو وہ سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کیا کرو، لا تفعلوا، ایسا مت کیا کرو۔ اگر میں کسی کو کسی کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن بیوی کے لیے بھی شوہر کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ حدیث مسند احمد، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، علامہ البانی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ملاقات کے وقت جھکنا اور سجدہ کرنا حرام ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔